بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث مولا بھی کہہ رہا ہے، وہ ذکر لیلا بھی کر رہا ہے، وہ ہاتھ جس میں کتاب بھی ہے، وہ ہاتھ ساگر بھی بھر رہا ہے، پرانی شرازہ بندیوں کا نظام باطل بکھر رہا ہے، بخاری تقریر کر رہا ہے، بخاری تقریر کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ داؤدی میں تقریر کر رہے تھے۔ لوگ ساقط و جامد ہیں۔ لوگوں کے اس جمع غفیر میں ہندو، سکھ اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ اچانک مجمع میں سے کافر نمودار ہوتا ہے۔ وہ سوچ کر آیا ہوتا ہے کہ لوگ شاہ جی کا دم بڑھتے ہیں۔ میں آج اس مجمع میں ایک ایسا سوال کروں گا کہ لوگ شاہ جی کہنا بھول جائیں گے۔ ہم نے بدلا ہے زمانے میں محبت کا مزاج، ہم نے ہر دل کو نئی راہ و نوا بخشی ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب کسی دور میں کراچی کے تحریک ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ رانا محمد انور رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک مرتبہ انہوں نے رائے گنج میں سالانہ تبلیغی اجتماع شرکت کی۔ واپسی پر وہ اپنے عزیز کے یہاں لاہور میں ٹھہرے، جہاں ان کی ملاقات ایک سید صاحب سے ہوئی جس کا نام سید افتخار شاہ صاحب تھا۔ باتوں باتوں میں افتخار شاہ صاحب فرمانے لگے، ختم نبوت کے مسئلے میں جتنی قربانی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے اس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ رانا صاحب چونک اٹھے، فرمانے لگے، افتخار شاہ صاحب، کیا آپ امیر شریعت کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ رانا صاحب کے اصرار پر افتخار شاہ صاحب نے اپنی زبانی یہ واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا۔ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ شاہ جی ریاست پٹیالہ میں تقریر کرنے آئے۔ اس وقت میری عمر تقریباً 18 برس تھی۔ میں شاہ جی کی تقریر بڑے شوق سے سنتا تھا۔ مجھے اگر معلوم ہو جاتا کہ شاہ جی کی تقریر فلاں جگہ ہے تو میں وہاں ضرور جاتا، چاہے مجھے پیدل ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ میں نے شاہ جی کے جلسے میں شرکت کی، 20 میل پیدل سفر کیا۔ ریاست پٹیالہ میں تقریر شروع ہوئی۔ مجمع میں ایک سردار بلبیر سنگھ SP سپرنٹنڈنٹ جو کہ باوردی تھے، وہ بھی شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ چلیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ شاہ جی کون ہیں۔ ایسے ہی لوگ شاہ جی کہتے ہیں۔ آج بھرے مجمع میں ایسا سوال کروں گا کہ لوگ شاہ جی کہنا بھول جائیں گے۔ سو اس نے ویسا ہی کیا اور اسٹیج پر چڑھ کر شاہ صاحب سے سوال کیا، شاہ جی، میں نے سنا ہے کہ آپ سید ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا، نہیں بھائی، میں تو سیدوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں۔ اتنے میں SP سپرنٹنڈنٹ سردار بلبیر سنگھ نے کہا، شاہ جی، میں نے سنا ہے جو سید ہو اسے آگ نہیں جلاتی۔ مجمع میں شور برپا ہو گیا۔ قاضی احسان احمد شجاع آبادی بھی شاہ صاحب کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے سردار بلبیر سنگھ سے کہا، مجمع میں کرامت دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ شاہ جی نے مولانا احسان احمد سے کہا، مولانا صاحب آپ خاموش رہیے، اگر یہ سوال کوئی مسلمان کرتا تو اور بات تھی، یہ ایک غیر مسلم نے سوال کیا ہے اور کیا بھی مجھ سے ہے، اس کا جواب بھی میں ہی دوں گا۔ چنانچہ شاہ جی نے سردار بلبیر سنگھ سپرنٹنڈنٹ کے آگے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے۔ اس نے اپنے ایک محافظ سے کہا کہ آگ لے کر آؤ۔ وہ آگ لے کر آیا۔ اس نے آگ سے دہکتے ہوئے انگارے شاہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ شاہ صاحب انگارے دونوں ہاتھ میں لیے کھڑے رہے۔ سارا مجمع حیران رہ گیا۔ شاہ جی نے اس وقت تک ہاتھ نہیں نیچے کیے یہاں تک کہ گزرتے گزرتے 5 منٹ گزر گئے۔ تقریباً 5 منٹ بعد سردار بلبیر سنگھ نے کہا، اب انگارے پھینک دیں، مجھے اپنے ہاتھ دکھائیں۔ شاہ صاحب نے دونوں ہاتھ سردار بلبیر سنگھ کے سامنے کر دی۔ وہ فوراً ہاتھوں کو چوم کر شاہ صاحب کے گلے لگ گیا اور کہا، شاہ جی، میرے سینے میں بھی آگ لگی ہوئی ہے، خدا کے لیے اسے بھی ٹھنڈا کر دیں اور مجھے کلمہ شہادت پڑھا دیں۔ شاہ صاحب نے اسی وقت اس کو کلمہ پڑھایا اور وہ سردار بلبیر سنگھ سپرنٹنڈنٹ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ محترم ناظرین کرام، اس واقعے میں ایک اور بات قابل ذکر ہے، وہ ہے کسی اللہ کے ولی سے کرامت کا ظاہر ہو جانا۔ کرامت پر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن ہماری امت کا اعتدال پسند طبقہ اس بات پر متفق ہے کہ کشف الاحلام یا کسی غیبی بات کا علم ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب اللہ چاہے ہوتا ہے۔ یہ چیزیں نہ تو ذاتی ہوتی ہیں اور نہ ہی دائمی۔ یعقوب علیہ السلام کو فلسطین میں بیٹھے ہوئے مصر میں موجود یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو آ گئی، مگر جب یوسف علیہ السلام ان کے بالکل قریب کنویں میں تھے تو بالکل پتہ نہ چلا۔
اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں دشمنوں کی قتل گاہوں کی وحی سے اطلاع ہو گئی، مگر ایک بار چند دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو دھوکے سے لے جا کر شہید کر دیا، مگر آپ کو دشمن کے اس ارادے کی اطلاع نہ ہوئی۔ وجہ یہی ہے کہ معجزہ، کشف اور کرامت اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، اور جب اللہ چاہے تب ہی ہوتی ہیں، اور جب اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوتی۔ اس طرح کئی لوگوں کا نظریہ ہے کہ ختم نبوت کے بعد کشف و کرامات پر اللہ تعالیٰ نے پابندی اور بندش عائد کر دی ہے۔ یہ بالکل بے دلیل اور غلط بات ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل پر سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔